ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو سماعت کی تاریخ تھی اس کا بڑی شدت سے تمام محبین کو احباب کو انتظار تھا، لیکن آج بھی گزشتہ تاریخوں کی طرح اداسی ہی ہاتھ آئی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں چند سالوں سے جو ہمارے ہائی کورٹ ہیں، سپریم کورٹ ہیں، تو بہت سے معاملات میں کچھ اس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں کہ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس پر کسی کو بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، مگر کہیں نہ کہیں بھروسہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ جو لوگوں کا اطمینان ہے اس پر، تو اس کو کہیں نہ کہیں ٹھیس لگ رہی ہے۔ اس لیے کوئی سوچ سکتا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت بڑا کرمنل بنا کر کے رکھ دیا مفتی سلمان اظہری صاحب کو۔ شروعات کہاں سے ہوئی تھی یہ بھی آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک صرف پنکتی تھی ان کی، اس پر اعتراض تھا، اس کی ان کو تحقیق کرنا تھی، پوچھ تاچھ کرنا تھی۔ اٹھایا گیا، پورے ہندوستان بھر میں سے ایک تہلکہ سمجھ گیا، لیکن اس کے بعد میں ایف آئی آر ہوئی، اس کی سماعت ہوئی، اس میں راحت ملی، دوسری جگہ سے ایف آئی آر ہوئی، یہی سلسلہ چلا 3-4 جگہ، اور اس کے بعد میں پھر پاسا ایکٹ لگا دیا گیا، اور اب وہی چل رہا ہے۔ جیسا کہ بہت سے سنی احباب جو ان کے تعلق سے خبریں دیتے ہیں، تو آپ جو جڑے ہوئے ہوں گے تحفظ ناموس رسالت سے، اس کے تعلق سے آپ اسی کے مادھیم سے، اسی کے ذریعے میں آپ تک ان کی آج کی جو خبر ہے وہ پہنچاتا ہوں۔ کیا ہوا آج سب کچھ وہ دیکھیں۔ اس میں لکھا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر دی جاتی ہے کہ آج 23 اپریل احمد آباد ہائی کورٹ میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے مقدمے کی سماعت تھی، جس میں ان کے خلاف درج ایف آئی آر کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اسی کو چیلنج کیا گیا تھا، مگر اس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، اور اگلی تاریخ 24 جولائی یعنی 3 ماہ بعد ملی ہے۔ یہ جو ایف آئی آر تھی اس کے تعلق سے بات ہے، اور جو پاسا ایکٹ تھا اس کے تعلق سے کیا ہے۔ اس کے باوجود امید کی کرن کہیں باقی ہے، کیونکہ پاسا کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سماعت جاری ہے، جس کی اگلی تاریخ 25 اپریل ہے، 1-2 دن کے بعد ہی 25 اپریل ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری اور آپ سب کی دعاؤں سے اس میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بہتر فیصلہ آئے گا۔ اس لیے ہم سب ان کی مشکل میں ساتھ میں ہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ تو بہرحال یہ فی الحال ابھی تک کی جو کارروائی ہوئی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اداسی ہی ہاتھ لگی ہے۔ ہم یہی کہیں گے احمد آباد ہائی کورٹ سے بھی کہ وہ بہت منصفانہ انداز میں فیصلہ سنائیں، تاکہ تمام امیدیں جو کورٹ اور ہائی کورٹ سے بنی ہوئی ہیں، وابستہ ہیں، تو وہ برقرار رہیں، اسے ٹھیس نہ پہنچے۔ اس لیے کہ یہ بہت بڑے ہمارے لوکتانترک ادارے ہیں، اس لیے اگر وہاں سے بھی اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو پھر بتائیے کہاں انصاف ہوگا۔ اس لیے دعا کریں، ہمیں امید ہے، کیونکہ ابھی بھی بہت سے ایسے ججز ماشاءاللہ موجود ہیں کہ جو بڑے اچھے فیصلے سنائے ہیں انہوں نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی نہیں بھولتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بہت سی جگہوں پر ایک طرفہ بھی کارروائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے مفتی سلمان اظہری صاحب کے حق میں، قمر عثمان غنی صاحب کے حق میں، اور جو بھی بے قصور دنیا بھر میں مسلمان بھائی بہن جیلوں میں بے قصور پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سب کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے، سب کو بیجا مقدمہ بازی سے نجات عطا فرمائے، غزہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے، مسلمانوں کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام فرمائے، ہمارے اس ملک میں خوشحالی، امن و سکون عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔